حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ میرے طرف ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اذا تانی ذراعا تو باعا، جب انسان میرے طرح ایک ہاتھ میں دو ہاتھ، اذا تانی یمشی اتیت ہرولۃ، جب انسان میرے طرف چل کر کے آتا ہے میں دوڑ کر کے آتا ہوں۔ کتنا کریم لفظ ہے۔ اللہ پاک کو طلب بہت پسند ہے، اللہ کو طلب ظاہر کرنا ہے۔ بات سنتا ہے آدمی طلب کے لیے قریب آ جائے، آپس میں باتیں نہ کرو، اللہ جزائے خیر دے۔ خاموشی، جزاکم اللہ، اللہ کسی کو محروم نہ کرے، جتنے آئے ہم سب کو اس راستے میں قبول کرے۔ عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، وہ فرماتے تھے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں قبول بھی فرما، ہمارے لیے آسان بھی فرما، ہمیں قبول بھی فرما، ہمارے لیے آسان بھی فرما، امتحانات سے بچائے۔ بھائی اس وقت یہ پیرے کے لیے کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہے، ساری رات نہیں ہے، گھنٹہ دو پیرا ہوگا تو اتنے ہزاروں لوگوں کے ثواب کا، یہ رمضان تو کمائی کا مہینہ ہے، جو ادھر شب گزاری رات کی نیت ہے ایسے ساتھی کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ پیری کے لیے، ماشاءاللہ بہت بہت کچھ کماؤ گے۔ بھائی دعا کرو ان کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ جن کی بھی جتنی بھی پریشانیاں ہیں سارے امین کو، سارے پریشانیوں کو دور کرے، ان کی زندگیوں کو اس کام کے لیے قبول فرما۔ ماشاءاللہ کچھ اور ساتھی کھڑے ہو جائے، ساری رات نہیں، گھنٹہ دو گھنٹے کی بات ہوگی، جو ادھر مرکز میں رات گزارتا ہے ماشاءاللہ، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، لیکن ہزاروں مجمع کا ثواب ان کو ملے گا، یقین کرو اس تھوڑے سے۔ دوبارہ ان کے لیے دعا کرو، یہ تو رمضان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہزار، یا اللہ جن کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں سارے پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ تشریف لائے ماشاءاللہ ادھر وہ مشورے والی جگہ پر، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے گھروں کے پریشانیوں کو بھی دور کرے، اللہ کے آپ کے یہ تھوڑے سے قربانی کو زیادہ بڑھنے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ، راستے دے دو ان کو، ساتھی جب آپ کے پاس آتے ہیں راستے تھوڑا ان کو راستہ دیا کرو، جزاکم اللہ۔ باقی جن کے سامنے خالی جگہ ہے بیٹھے ہوئے بیٹھے تھوڑا تھوڑا حرکت کرے کہ خالی جگہ پر ہو جائے، بیٹھے بیٹھے۔ ہاں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ بتلاشا غدب بغیر لاؤڈ سپیکر کار کوي دمره مجمع هنشته چې لاؤڈ سپیکر یې ولګو، بغیر لاؤڈ سپیکر ہو۔ میرے پیارے بھائیو، وقت بہت کم ہے، آپ کو سوچ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں سب کچھ ختم ہو، آپ کو کافی وقت مل جائے، لیکن توجہ سے بات سننے کی، عمل کی نیت سے ایک بات توجہ سے سنیں گے ہماری زندگی بدلے گا۔ ابھی میں چلے سے آ رہا ہوں، رات کو آیا ڈیرہ غازی خان سے، وہاں مجھے اتنا یہ دو حدیثیں مزہ دیتا تھا کہ بس میں کہتا تھا کہ ہر مجلس میں اس کو بیان کروں، جہاں بھی بیان کرتا تھا میرے دل چاہتا تھا ان دو حدیثوں کو آپ بھی ان کو سیکھ بھی لے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنتے تھے، نبی علیہ السلام چلا جاتا، ہم اس حدیث کو اسی مجلس میں 60 مرتبہ دہراتے۔ کتنی مرتبہ؟ 60۔ ہاں، حتی یزرع فی قلوبنا، یہاں تک کہ وہ حدیث ہمارے دلوں میں کاشت ہو جاتی۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا کیا مطلب ہے؟ بات اللہ کی ہے اور الفاظ نبی کے ہے، کتنی اور بھی بڑی بات۔ اللہ فرماتے وجبت محبتی للمتحابین فیہا، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو کوئی بلا غرض کے میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ یہ الحمدللہ اس کام کی برکت ہے، اور جگہ نہیں دیکھی۔
میں روس میں گیا تھا، بالکل اس طرح بچے 5 ہمارے ساتھ 10 دن لگائے. یقین کرو مسجد میں جھوٹ نہیں، جب جا رہے تھے ایسے آنسو بہا رہے تھے کہ ہمیں رلایا، نہ پہلے دیکھے تھے نہ بعد میں دیکھنے کا. یا اللہ یہ محبت کہاں سے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنے محبت کو واجب کر دیتے. والمتجالسین فیہا، یہ بات اس جو ہم میرے لیے بیٹھے، یہ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ محلوں میں گشت ہوتا ہے، بیان میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہاں بھی بیٹھا کرو. اس بیٹھنے پر کچھ بھی آپ کو نہیں ملا، یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ اپنی محبت کو واجب کر دے. صحیح حدیث ہے، والمتجالسین فیہا، جو لوگ میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، میری محبت ان کے لیے واجب ہے، واجب ضروری ہے. اور جو آپ کے ساتھ محبت کرے گا وہ آپ کو تکلیف دے گا. والمتزاورین فیہا، تیسرا وہ طبقہ ہے جو مجھے خوش کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سست پڑ جاتے ہیں، گشتوں میں کمی کرتے ہیں. رمضان میں تو اور نقل حرکت کو زیادہ کرو. رمضان میں جو عمل کرو گے اس کی برکت سے اللہ پورا سال کرنے کی توفیق دے گا. کس کس کی نہیں ہے کہ رمضان میں مجھ سے 2 گشتیں قضا نہ ہوگی، اور 2 گشتیں کیا، روزانہ گشت کرو. ابھی رات کو دن کو آرام کرو، عشاء کے تراویح پڑھ کر کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پیچھے گشتیں کرو. گشت کا جو ثواب ہے، ابھی لوگ ناراض ہوں گے اگر میں بتاؤں، لیکن بات حق ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں نے دیکھی ہے کہ سارا دن رو رو کر قرآن پڑھنے سے 1 گھنٹہ ناواقفوں کی مجلس میں اس کلمہ کی دعوت دینا کروڑوں درجہ زیادہ اجر ہے. قرآن سے بھی گشت زیادہ ہو گیا نہیں، قرآن پر عمل ہوا. قرآن پر کیا ہو گیا؟ عمر پالن پوری فرماتے ہیں گشت میں قرآن کی بشمار آیتوں پر عمل ہو جاتا ہے. قرآن تو عملی کتاب. روزانہ کون گشت کرے گا؟ عشاء کے بعد ملاقاتیں کرو لوگوں کو. رمضان میں یہ نیت کرو کہ محلے میں کسی آدمی کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. رمضان کے برکت سے ان کے لیے آگے پھر نکلنا آسان کرے گا. نکلنے کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بھی تبلیغ کا اصول ہے میرے پیارے بھائی. کسی آدمی کو تم تبلیغ میں لگانا چاہتے ہو، اس کو باتیں زیادہ نہ کرو، اس کو حرکت دیا کرو. شب جمعے میں لے آیا کرو، روزے میں لے آیا، کسی جماعت کے نصرت کے لیے لے جایا کرو. حرکت سے بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی جب میں چلی کے لیے جا رہا تھا، انگلینڈ کی جماعت آئی تھی. کہاں کی؟ 5 انگلینڈ کے نوجوان تھے. ایک عالم تھا وہاں، میں نے وہاں عالم تھا، یہ مدرسوں میں ان سے بات کروائی، لے گیا تھا. تو وہاں اس نے بتایا کہ میرا باپ جو تھا وہ گجر خان کا تھا. سن 70 میں انڈیا کے ساتھ جنگ پاکستان کی لڑی تھی، اس میں اس کی پاؤ ضائع ہو گئی تھی، تو بوٹ پر نکلا. پھر وہ انگلینڈ چلا گیا. پھر میرے باپ کو وہاں بلایا. پھر وہاں پاکستانی جماعت پیدل چل رہی تھی. پاکستانی جماعت کہاں چل رہی تھی؟ پیدل چل رہی تھی، رہبر نہیں تھا. سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثلا جانا ان کو سیاب کو تھا، لیکن وہ گنبد چلے گئے. وہ مثال بتایا. جانا ان کو کہاں تھا؟ سیاب کے. جانا ان کو بلی ٹانگ تھا، وہ گنڈیالی چلے گئے. تو وہاں جب چلے گئے تو میرا باپ وہاں دادا رہتا تھا. لوگوں سے مسلمانوں کے بارے میں پوچھا، کوئی رہبر نہیں تھا. کچھ مسلمان مل گئے، وہ ان کو غصے ہو گئے کہ ہم ادھر پیسے کمانے آئے یا تبلیغ کرنے. تو میرے دادا نے ان جماعت کو نصرت کی، ان کے ساتھ 2 دن لگائے، وہاں گنڈیالی پہنچایا جہاں جانا تھا. پھر میرے باپ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ سے روزہ لگاؤ. تبلیغ سے واقف بھی نہیں تھے. باپ نے کہا یقین کرو، یہ ابھی عالم عمران نام تھا، مجھے بیان کیا، بہت پیارا آدمی تھا. اس نے کہا، میرے باپ نے کہا کہ جب میں نے سے روزہ لگایا خروج کی بات، میرے دل نے فیصلہ کہ داڑھی تو اس کے بعد نہیں منڈوانی، اور میرے بچے ہوں گے میں ان کو عالم بناؤں گا. انگلینڈ میں 3 بچوں کو عالم بنایا. ابھی کہتے ہیں میرا باپ
ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو 3 بھائی عالم بنے ہو یہ پاکستان کے راستہ بھٹکی ہوئی جماعت کی برکت سے، اگر وہ جماعت راستہ غلط نہ کرتے ہمارے پاس نہ آتے تو پھر آپ عالم مشکل گئے کہ بن جاتے۔ تو کسی کو تبلیغ میں لگانا ہو حرکت دینے کی کوشش کر۔ تو میں حدیث بیان کر، اللہ فرماتے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی ملاقاتیں کرتے ہیں، والمتبازلین فیہا، جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا۔ میرے پیارے رمضان میں نبی علیہ السلام کی سخاوت ایسی ہوتی کریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا تھی، اللہ 10 گنا دنیا میں دے گا تمہیں بھی۔ یہ حدیث میں ہر جگہ بیان کرنے کو دے کہ یہ تبلیغ میں آدمی شوق سے جائے کہ بھائی جب میں اللہ آپس میں مجمع میں بیٹھا ہوں اس وقت اللہ کی محبت واجب ہوتی، گش میں جا رہا ہوں اللہ کی محبت مجھے واجب ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث خاص کر پریشان لوگوں کے لیے مجھے بہت مزہ دیتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ قیامت کے دن ایک اللہ پاک ایک بندے کو بلائے گا بے انعم رجل من اہل دنیا، کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ عیش کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں سب سے 1 نمبر عیش و عشرت آرام کی زندگی گزرنے والا پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب دوزخ کا غوطہ لگوا کر لایا جائے گا اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی بھی تھی؟ یقین کرو صحیح حدیث ہے، اللہ کے سامنے قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دیکھی بھی۔ اس لیے کسی کے مارکیٹوں کو، کوٹھیوں کو، دنیا کے پلازوں کو دیکھ کر کے منہ میں پانی نہیں آ جانا، یہ آج ہے کل نہیں رہے گی، یہ قسم گائے گا میں نے خوشی دیکھی بھی نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا جس نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی، اس پوری دنیا میں اس سے زیادہ تکلیف کی زندگی کسی نے بھی نہیں، لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا ہو۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کرے، جہنم سے بچے۔ اس لیے فضائل اعمال میں یہ ہے کہ رمضان میں 4 چیزیں زیادہ کرو، لا الہ الا اللہ زیادہ کہو، استغفار، اور جنت کی سوال کرو، اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو وہ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت کا ایک چکر فرشتوں سے لگوائے گا، اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بؤسا قط، اے میرے بندے تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی بھی تھی؟ یہ وہ آدمی جس ساری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں، لیکن جنت کے ایک چکر لگانے سے یقین کرو اللہ کے سامنے قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دیکھی۔ اس لیے دنیا کے تکلیفوں سے گھبرانا نہیں، یہ وقتی چیزیں یہ گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے اہم مسئلہ۔ اور آپ میرے پیارے بھائیو یقین کرو ساری دنیا میں بیکار ہے، ایسے بے فکر زندگی نہ گزارو، ایسے اور پریشانیاں آنے والی ہے، ایسے پریشانیاں حدیث میں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یہ مصیبتیں ایک دوسرے کے بعد آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ وہ سارے گناہ موجود ہے، 15 قسم جو نبی نے فرمایا ہے کہ فرتقب عند ذالک خسفا ومسخا وریحا حمراء وتتابع کا نظام قطع سلکو، پھر ایسے حالات آئیں گے کہ زلزلے آئیں گے، لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے، پتھر برسائے جائیں گے، اور ایسے تکلیفیں آئیں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے ایک دوسرے کے بعد آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ یہاں تک مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا لوگ قبروں پر سے گزریں گے تمنا کریں گے کاش ان قبروں کے اندر ہم ہوتے، ایسے اس سے پہلے تو کچھ کر لو۔ یہ بے فکر زندگی گزارنا نہیں ہے جو ہماری گزری، اور ساری دنیا میں بیگاڑ جو ہے وہ غلط یقین کا ہے۔ ساری دنیا میں بیگاڑ کس چیز کا ہے؟ ساری دنیا یہ 99 نہ 100% پکی بات ہے کہ یہ جو بدامنیاں ہے، زلزلے آتے ہیں، مہنگائی ہے، حکومت کی طرف سے اللہ ابھی میں
पंजाब से आ रहा हूँ कल, ऐसे बेहतरीन गंदम, लेकिन अभी उन पर ऐसे बारिश ख़राब हो रहा है। अल्लाह पाक तैयार रिज़्क़ को ख़राब, अल्लाह नाराज़ है। अल्लाह को मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, तो अल्लाह को क्या तकलीफ़ है अगर तुम नाफरमानी नहीं करोगे, न शुक्री ना फरमानी है, और अल्लाह की मानोगे कि तुम्हें अज़ाब देगा। वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये मेरे प्यारे भाई बीबीसी की खबर नहीं है, कुरान है। जो भी तकलीफ पहुंची वो इंसान के अपने अमाल की खराबी की वजह से। मा मिन अब्दिन उब्तलिया बिबलियतिन इल्ला बिज़ंबिन, कोई इंसान को जो भी तकलीफ हो किसी गुनाह की वजह ना हो सकता। और गुनाह क्या होता है? यकीन गलत है कि पैसे होंगे तो जिंदगी बनेगी, माल होगा, माल के लिए सब कुछ अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है। और मेरे प्यारे भाइयों, बुखारी में हदीस है, जो माल की वजह से अल्लाह को हुक्म को तोड़ता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआएं हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करीम है, काफिरों के लिए भी दुआ, लेकिन गलत यकीन की वजह से जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, माल को लेकर झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, सूद लेता है दूसरे से। अभी लोग, मुझे माफ़ कर दे, ज़मीनों पर लड़ रहे हैं और अपने आप को बड़ा आदमी से, अल्लाह के नबी ने उनको कुत्ते कहा है। या दाऊद मसलो दुनिया का मसलो जीफतिन इज्तमात अलैहि खिलाफ, हदीस है। ए दाऊद, दुनिया की मिसाल जैसे गाय बेस ज़ुबा न किया जाए मुर्दार हो जाती है, कुत्ते जमा होते हैं। यजुर्रुनहा, इसको एक इधर खींचता है दूसरा लड़ते हैं। अफतुहिब्बुन तकूना मिस्लहुम, या दाऊद इन्ना तीबत आम वलीन लिबास वसीतो फिल नास व फिल आखिरा अल जन्ना ला तुज्तमा अबदा। ए दाऊद, इंसान दुनिया में ये जिंदगी गुजारे कि लोग मेरे लिए सलाम करें, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, और आखिरत में जन्नत हो, ये दोनों चीज़ें आपस में एक जमा नहीं होती। वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनत दुनिया, जिस आखिरत का दना ये दुनिया मुसफ़रहाना समझ कर इसमें दिन रात गुजारेगा। दुनिया बनाने की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया बनाने में न लग जाओ वरना वो तेरे आखिरत को बर्बाद कर दी। दुनिया गुजारने के मुताबिक अल्लाह ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ली है। चाहे हम नहीं होंगे, हमारे बीवी बच्चों को अल्लाह भूख से नहीं मरवाएगा, यकीन करो, हम नहीं होंगे ज़मीन, ये रिज़्क़ की जिम्मेदारी। लेकिन जितने हालात आते हैं ये किस वजह से? गलत यकीन की वजह से। यकीन की वजह से लड़ाई है। हाँ, एक तो दरमियानी दुआ में करो मुझे कि सर हमारा बहुत प्यारा इलाका है, दाका खेल वगैरह, वहाँ कुछ कौमों की बस इसी ज़मीन पर है, अल्लाह उनको माफ़ कर दे और अल्लाह उनके गुनाहों जिसकी वजह से हैं, जहाँ भी मुसलमानों के ऐसे ही है, अल्लाह उनमें आपस में सुलह पैदा करे। हाँ, लेकिन दुनिया के लिए लड़ना ये कमाल की बात नहीं है। ये मैंने कहा घटिया लोगों का काम, ये गलत यकीन कर रहा है, सब कुछ क्या कर रहा है। मैंने पहले भी वो वाक़या बयान किया था। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ जा रहे थे, अपने 3 साथी है, तो रास्ते में 2 सोने की ईंट मिले। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये फितना है, उसको हाथ न लगा। उसने कहा मूसा, ईसा हम नहीं जा सकते। हाँ, नबी की सोहबत को माल के लिए छोड़ दिया। आपस में मशवरा किया, ईंट अभी खाने का इंतज़ाम करो, भूखे फिर ये करेंगे। एक को बेच दिया बाजार। दोनों ने मशवरा किया कि भाई ये 2 ईंट है, हम 3 है, ये तो अच्छा नहीं है, बस इसको कुछ बहाना बना करके मार देंगे तो फिर हमें पूरा कुछ तो ज़िंदगी बनेगी। उसने क्या सोचा, उसने कहा कि भाई क्या पता लगता है खाने में जहर मिला दूंगा, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, मुझे 2 ईंट मिलेंगे, मैं बादशाह बनूँ। शैतान गलत पढ़ाता है, अल्लाह के हुक्म तोड़ने में ज़िंदगी बनाना दिखाते। जब वो आया उन्होंने मारना शुरू किया कि इतने देर से आना होता है, हमें भूख से मरवाया, उसकी जान निकाली। फिर खाने के लिए बैठ के उन्होंने भी पाँव फैलाए। ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहा है, ईंटें वहीं की वहीं पड़े हैं और तीनों के लाशें। फरमाया खबीस तीनों को तो दरे खुद वसमला वल जनूरा बसुमरा समला। अल्लाह हमारी हिफाजत करे।
میرے پیارے بھائی یہ غلط یقین، انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ محنت یقین صحیح کرنے پر لگی ہے، ہاں یقین اور دوسرا نماز۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائی یہ رمضان میں مشق کرو، اور یقین جو بنتا ہے یہ کیسے دل سے نکلے گا؟ غلط یقین دل سے کیسے؟ یہ ڈاکٹر نہیں نکال سکتے، آپریشن کرے، تم اپنے جسموں کو اس نقشوں سے نکالو، اللہ تیرے اندرون سے غلط یقین نکال دے گا۔ یہ علاج ہے، تم ایک دفعہ نہیں بار بار نکالو، جب بھی تقاضا آ جائے نکالو، اس سے تمہارا اندر ایمان یقین بنے گا، غلط یقین اور ساتھ ساتھ نماز پر محنت کرو۔ میرے پیارے بھائیو چند ضروری باتیں کرتا ہوں، دیکھو ابھی تو فوراً لوگ جانے لگے، ابھی تو تقریباً 45 منٹ سے بھی زیادہ وقت ہے، یہ بیٹھتے کیوں ہے اتنا کہ ابھی 10 منٹ بعد بھی نہیں سن سکتے، یا پھر آدمی کنارے پر بیٹھے، ہاں کم از کم ابھی تو آدمی ادھر گنبد سے بھی آگے پہنچ سکتا ہے مغرب، ہاں تو ایسے درمیان میں بلا ضرورت نہ اٹھے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ درخواست کر رہا تھا اس رمضان میں میرے پیارے بھائیو، ایک تو ہر آدمی کو حرکت دے دو، خود بھی حرکت کرنے کی نیت کو۔ کس کس کی نیت کہ رمضان میں میں ضرور خروج کروں گا، کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں مقامی کام پابندی سے کرو۔ رمضان میں نقل و حرکت زیادہ ہوتا ہے، جماعتیں آپ کے پاس آئے گی تو اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کل جماعت گئی تھی، آج ہماری مسجد میں جماعت آ گئی، ہم خوش ہو جائے۔ اکرام نہیں کر سکتے، اللہ کا اپنا کھاتے اپنا پیتے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف؟ ان کی وجہ سے ہمارا وقت گشتوں میں لگ جائے گا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا ادھر، ابھی انتقال کر گیا، میرے ساتھ حج میں تھا، لاچی کا تھا لیکن کالج ٹاؤن۔ وہ میری چاہ یہ ہے کہ ہر مسجد سے ایک جماعت نکلتی ہو، دوسرا آ رہا ہو، کہ 24 گھنٹے ہر مسجد میں ایک خروج کی جماعت ہو، اور باقی مقامی تو مسجد 24 گھنٹے آباد رہے گی۔ اللہ ایسی فضا پیدا کرے کہ ہمارے مسجدوں میں ہر وقت جماعتیں موجود ہو، ہم ان کے ساتھ استعمال ہوتے جائیں۔ اور جماعتیں سے روزے کی یہ کوشش کرو کہ زیادہ بڑی جماعتیں نہ، بعض دیہاتوں میں پھر لوگ بیچارے کھانا لے آتے، وہ تنور بھی نہیں ہوتے، 10 آدمیوں سے جماعت بڑی نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی کوشش کرو، ابھی اللہ ہم سب کو قرآن کی سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم کے وجہ سے روزوں کو زیادہ پیچھے نہیں کرنا، ہر جگہ 2 سپیرے ختم ہے، جہاں جاؤں گے انشاءاللہ ملے گا۔ میں ایک دفعہ تیرا جا رہا تھا، 5 پارے میرے رہ گئے تھے، ادھر پہلے عشرے لگاتے تھے لوگ، سے روزے نہیں لگاتے تھے۔ میرا بھتیجا تھا ابھی دنیا سے چلا گیا، قاری عثمان، میں نے کہا میرے 5 پارے 2 رکعتوں میں میرے لیے 5 پارے پورے کر دے، چلو جو آپ کے رہ جائیں گے حافظ اور ہے ان سے پورا کروا دو، لیکن خروج کو 1 نمبر دے دو، تلاوت کو دے دو، ذکر کو دے، سارے اعمال کرو۔ تو ایک تو میرے پیارے بھائیو دعوت چلاؤ، دعوت۔ عبد القادر جیلانی بہت بڑے آدمی گزرے، کون؟ اس کا کتاب ہے میرے پاس ہے، فتح الربانی امام شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ کہتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احب الی من 1000 عابد فی الصوام۔ ایک عبادت خانے میں 1000 لوگ اللہ کرتے۔ اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا اگر میں اس ممبر پر غلط بات کرتا ہوں، میں یہ کتاب کے حوالے سے دیکھ، 1000 آدمی وہ کر رہے، دوسرا آدمی لوگوں کو اللہ پاک کے طرف بلا رہا ہے، تو وہ ایک کی قیمت میرے نزدیک 1000 سے زیادہ ہے۔ دعوت نبیوں والا کام ہے، ہاں نبی کے کام کے پیچھے دوسرا کام نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو رمضان میں ہم دعوت کو زیادہ گشتیں زیادہ کریں، مسجدوں میں لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اختلاط کریں، باقی قرآن بھی زیادہ پڑھے، اس کی نفی نہیں، قرآن تو رمضان میں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور مولانا زکریا صاحب نے رمضان میں اعتکاف کیا تھا فیصل آباد میں، 87 میں 1000 آدمی تھے، ان سے کہا خوب کھاؤ خوب پیو، لیکن 2 آدمیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے نہ دیکھو، زبان پر پرہیز ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، کسی مسلمان کی کمی سے، یہ سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے سارے جسم پر روزہ ہے، علیکم سارے، آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی۔ یہ ہمارے جوان بچوں سے درخواست ہے، رمضان میں یہ بڑے موبائل نہ دیکھو، خدا پاک کی قسم ایمان سے خالی کر دے گا۔
یہ دل کو کان، اس میں قرآن دیکھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، موبائلوں کے ساتھ وقت نہ گزارو، گپ شپ میں نہ گزارو، اور اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، کلمے پر محنت ہے کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے۔ یقین دعوت سے صحیح ہوتا ہے، بار بار اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ یہ دو اسباب ہے، زبان پر اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا، یہ غذا کے طور پر بیان کرو۔ اور دوسری یہ، جتنا ہر حال میں نکلو گے تو اللہ پاک تمہارے دل سے غلط یقین نکالے گا، جتنا ہر تقاضے پر نکلو گے۔ دوسری چیز نماز ہے۔ ایک نماز کے لیے میں یہ آج کم از کم یہ چیزیں لے کر کے جاؤ کہ نماز میں وضو میں پانی کم استعمال کرو۔ ابھی وقت کم ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اتنے لوگوں نے مجھے کہا، میں کابل افغانستان میں گیا تھا یہ ستمبر میں، ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا، آپ جیسے عمر کا تھا، کہ آپ 3 سال پہلے ارگون اجتماع میں آئے تھے، میں نے وضو میں پانی کا استعمال کم کیا، میری زندگی خوشگوار ہو گئی۔ کیونکہ فرماتے ہیں ہمارے استاد، جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی ہوگی، اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ کس کس کی نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ مشق کریں گے، ٹوٹی کھول کر کے پانی لیتے نہیں، پانی لے پھر بند کریں گے، پھر بند کریں گے، 1 منٹ۔ دوسرا، نماز کو جاندار دیکھو، کلاس میں سارے بچے وہ پڑھتے پیپر کرتے ہیں، لیکن کسی کو 100 نمبر میں سے ہم خود بھی پرچے چیک کرتے ہیں، 0 انڈا لگا دیتے، بالکل کچھ بھی اس میں صحیح نہیں۔ اس طرح نماز کی بھی یہ حال ہے۔ خاص کر یہ 2 چیزیں آج تو سارے مجمع سے درخواست ہے کہ رکوع سے سر اٹھاؤ، فوراً نہ جاؤ، ایک تسبیح کے مقدار کھڑا رہو، ایک تسبیح کے مقدار کھڑا ہونا یہ واجب ہے، دوسرے مذہبوں میں فرض ہے۔ ایک سجدے سے سر اٹھاؤ، دوسرے سجدے کے درمیان ایک تسبیح کے مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ تھوڑا نماز کو آرام آرام سے پڑھو، تھوڑا 1-2 منٹ زیادہ لگ جائے، نماز کو صحیح جاندار بنانے کی کوشش کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی تھی، اذان سے پہلے نہیں، اذان کے بعد فوراً مسجد میں پہنچ، اذان سے پہلے نماز سے پہلے دعا میں لگ جاؤ، یا اللہ تو ہی مجھے صحیح نماز پڑھوا دے، تو ہی مجھے صحیح نماز پڑھوا دے۔ اور نماز جاندار تب ہوگی جب ہم تنہائی میں ذکر کریں گے، مسائل علماء سے پوچھیں گے، ان چیزوں کا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مبارک اوقات ہے، 1 منٹ بھی ہم سے ضائع نہ ہو جائے، کسی نہ کسی عمل میں ہو۔ اور سب سے بڑا عمل دعوت ہے، اس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ، شیطان بڑا دشمن ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی عمل کرتا ہے پھر اعلیٰ سے ادنیٰ میں لگاتا ہے کہ زیادہ کمائی نہ کرے، زیادہ کمائی نہ کرے۔ دعوت نبیوں والا کام ہے، اس میں ایک نماز پر مشق کرو، نماز کو خوب پڑھو۔ ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں، آپ جیسے آدمی تھا، مجھے اتنا دل خوش ہوا، اس نے کہا ظہر کی 4 رکعت پر جب میں 10 منٹ نہ لگاؤں تو میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے منٹ؟ اور ہم جب گھڑی دیکھتے ہیں کہ 3 منٹ ہے ابھی جماعت کھڑی ہونے کو، تو سارے بریک نہیں لگتی کہ 3 منٹ میں میرے 4 رکعت۔ تھوڑا نماز زندگی، ساری زندگی بدلنے والی چیز ہے۔ فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی، اور ایک افطاری کے وقت ابھی یہ کرو گھروں میں بھی کہ یہ وہ لے آؤ، یہ اذان ہو جائے ہماری چیزیں پرانی، افطاری کا سامان پہلے سے گھر میں بیوی بچوں کو جمع کرو، 8-10 منٹ دعا میں لگ جاؤ، اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے۔ رمضان دعا قبول کرنے کا زمانہ ہے، کوشش کریں گے مسجدوں میں زیادہ وقت لگاؤ، دنیا کے کام جن کا اپنا کام ہے وہ تھوڑا کم کر دو، یہ سیزن ہے۔ ہمارے درزی حضرات مثلا پہلے 1000 روپے پر جوڑا، آج مثال دیتا ہوں، بنواتے تھے، ابھی سیزن میں چلو 2000 تو 1 کے 2 ہو جاتے ہیں، اور اللہ 1 کے 70 دیتے 1000 پر۔ ایسا کوئی سخی ہے؟ لیکن درزی ساری رات جگتا ہے اور ہم وہ 1 کے 70 دیتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے، سحری کھاتا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا۔ یہ 2 چیزیں مجھے بہت پیارے لگی، مولانا یوسف رحمت دل پر لکھ دو۔ جو تہجد ہمیشہ پڑھے گا وہ ضرور ولی ہو کر کے مرے گا۔ کس کی نیت ہے؟ جو تہجد ہمیشہ پڑھے گا، مولانا یوسف وہ ضرور ولی ہو کر کے مرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جھوٹ کی عادت بنائے گا وہ ضرور منافق مرے گا۔
اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے. یہ گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھلوا دیتے. اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں ابھی چند منٹ میں زیادہ وقت نہیں لگا دے, 3-4 منٹ میں مطالبہ ختم کرتا ہے, لیکن کوئی اٹھ ہی نہیں. انشاءاللہ آدھا گھنٹہ آپ کو پہلے فارغ کریں گے. ابھی چلے 3 چلی کے لیے جو نقد تیار ہے وہ کڑے ہو جائے. چلے 3 چلی کے لیے ماشاءاللہ دیکھو شعر موجود ہے. ہر بیشہ گمان میں بر کے خالیس تا شاید کے پلنگ درو.